بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فلائی دبئی اور ایئر عربیہ نے پاکستان کے لیے پروازوں کی بکنگ شروع کر دی۔ 1 جون سے ایئر عربیہ کی پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ شارجہ سے کراچی کے لیے پرواز کی ریٹرن ٹکٹ 1071 درہم، جبکہ پشاور کے لیے ریٹرن ٹکٹ 1452 درہم مقرر کی گئی ہے۔ ایئر عربیہ کی جانب سے پاکستان، بھارت اور مڈل ایسٹ کے لیے فلائٹس کا سلسلہ عنقریب شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ریٹرن ٹکٹس بکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ اماراتی ایئر لائنز کے مطابق کراچی، پشاور، بمبئی، دلی، ڈھاکہ اور کولمبو سمیت ایشیا، یورپ اور دیگر خلیجی ممالک کے لیے ریگولر فلائٹس کے لیے ٹکٹوں کی بکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مئی اور جون میں ایئر عربیہ کی جانب سے پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ ایئر عربیہ کے علاوہ اور کسی اماراتی ایئر لائن نے عام پروازوں کے لیے ٹکٹوں کی بکنگ کا اعلان نہیں کیا۔ ایئر عربیہ کے مطابق 1 جون 2020 سے کم قیمت ٹکٹس میں کراچی، پشاور، ریاض، جدہ، قاہرہ، بیروت، دہلی، بمبئی، ڈھاکہ، ماسکو اور کولمبو سمیت کئی اہم شہروں کے لیے پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ دبئی ایئرپورٹ کو دوبارہ سے فعال کرنے کی تیاریاں۔ دبئی ایئرپورٹ کو دوبارہ سے فعال کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ عرب بزنس کلب کے صدر حمدان المرشدی کے مطابق دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹ کو کمرشل فلائٹ آپریشن کے دوبارہ آغاز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے لیے فاصلے پر نشستیں لگا دی گئی ہیں۔ خصوصی ہدایات والی اسکرینز اور بورڈز بھی نصب کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق عرب بزنس کلب کے صدر حمدان المرشدی کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ایک پوسٹ کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ دبئی ایئرپورٹ کو دوبارہ سے فعال کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی پوسٹ پر کئی تصاویر جاری کی ہیں، جن میں دبئی ایئرپورٹ پر کرونا وائرس کے باعث احتیاطی تدابیر پر عمل کروانے کے لیے کیے گئے مختلف اقدامات دکھائے گئے ہیں۔ شارجہ کے کسی بھی علاقے میں لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا۔ شارجہ پولیس کے سربراہ نے بتایا کہ کسی بھی علاقے میں کرونا وائرس بڑے پیمانے پر نہیں پھیلا، اس لیے لاک ڈاؤن کا کوئی ارادہ نہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے مریضوں کی گنتی 20,000 کے لگ بھگ ہو چکی ہے، تاہم کرونا کے زیادہ تر مریض دبئی کی ریاست میں سامنے آئے ہیں۔ دیگر اماراتی ریاستوں میں نسبتاً کرونا مریضوں کی گنتی کم ہے۔ شارجہ پولیس کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل سیف زرعی الشمسی نے اعلان کیا ہے کہ شارجہ کے کسی بھی علاقے کو کرونا وائرس کے خدشے کے باعث لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا۔ میجر جنرل الشمسی نے آج کے روز ایک آن لائن پریس کانفرنس میں کہا کہ شارجہ میں کسی بھی علاقے میں کرونا وائرس کے مریض بڑی گنتی میں سامنے نہیں آئے، اس لیے پولیس کی جانب سے کسی بھی علاقے کو کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر لاک ڈاؤن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس آن لائن پریس کانفرنس میں میجر جنرل شمسی نے شارجہ میں کرونا وائرس سے جڑی صورتحال پر آگاہی دی۔ ابوظہبی میں ہولناک حادثہ، خاتون کمسن بیٹے سمیت جاں بحق۔ خاتون اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہی تھی کہ اچانک سیمنٹ مکسر کا وزنی ٹرک گاڑی پر الٹ گیا۔ ابوظہبی میں ایک انتہائی ہولناک ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک خاتون اپنے کمسن بیٹے سمیت جاں بحق ہو گئی ہے، جبکہ اس کے 2 بیٹے شدید زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ مضافاتی علاقے الباحیہ میں پیش آیا، جب ایک سیمنٹ مکسر کا بھاری ٹرک اماراتی خاتون کی کار پر الٹ گیا، جس کے نتیجے میں کار بری طرح پچک گئی۔ کار میں سوار 11 سالہ بچہ علی راضی سالم المیسری موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ 40 سالہ خاتون اور باقی 2 بچوں کو بھی فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں خاتون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ابوظہبی پولیس ٹریفک زونز ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر عبداللہ السویدی نے بتایا کہ پولیس کنٹرول رومز کو اطلاع ملی کہ الباحیہ کے علاقے میں ایک سیمنٹ مکسر ٹرک کسی گاڑی پر الٹ گیا ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی طبی امداد کی ٹیمیں، پولیس پیٹرولنگ ٹیم جائے حادثہ پر روانہ کر دی گئی۔ جائے حادثہ پر ٹرک کے نیچے کار بری طرح پچک گئی تھی۔ گاڑی میں سوار ایک بچہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا، جبکہ اس کی والدہ اور دیگر 2 بھائیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم اماراتی خاتون بھی شدید زخمی ہونے کے باعث دم توڑ گئی۔ شارجہ کے ایبو ٹاور میں آگ لگنے پر پاکستانی افراد پر کیا بیتی؟ بلڈنگ میں مقیم پاکستانیوں نے زندہ سلامت بلڈنگ سے باہر نکلنے کے واقعات بیان کر دیے۔ شارجہ میں گزشتہ رات النہدہ کے ایک رہائشی ٹاور میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس واقعے میں 12 لوگ زخمی ہوئے، جن میں سے 7 کو موقع پر ہی طبی امداد دی گئی۔
जबकि 5 को धुएं के बायस सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। इन अफराद की हालत ख़राब होने के बायस इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। एबू टावर में ये होलनाक आग 10वीं फ्लोर पर रात 9 बजे लगी, जिस पर 2 घंटों में काबू पा लिया गया। 49 मंजिला ऊंची इस इमारत में 38 फ्लोर रिहायशियों के लिए मखसूस हैं। 2 फ्लोर्स पर इंतज़ामिया की जानिब से खिदमात दी जाती हैं। 9 फ्लोर्स पर पार्किंग की सहूलत मौजूद है, जबकि हर फ्लोर पर 12 फ्लैट्स वाक़या हैं। इस रिहायश बिल्डिंग में सैकड़ों पाकिस्तानी भी अपनी बीवी बच्चों के साथ मुकीम हैं। आतिशज़दगी के हवाले से चंद पाकिस्तानियों ने गल्फ न्यूज़ को अपने तासुरात का बताया है। पाकिस्तानी खातून आमना आदिल ने बताया, मैं अपने खामंद और 2 बच्चों उम्र 10 साल और 15 साल के साथ इस बिल्डिंग के 36वें फ्लोर पर रिहायश पजीर हूँ। इफ्तार के बाद अपने खामंद और बच्चों के साथ अपार्टमेंट के हाल में बैठे गपशप में मसरूफ़ थी कि अचानक मेरे सामने वाले अपार्टमेंट में मुकीम मेरी सहेली दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई और बहुत घबराए हुए अंदाज में बताया कि हमारी बिल्डिंग में आग लग गई है। दुबई पुलिस मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को नए कोरोना वायरस से बचाने के लिए हिफाजती मास्क और सैनिटाइज़र तकसीम कर रही है। अल इमारात अल यौम के मुताबिक दुबई महकमे ट्रैफिक के डायरेक्टर ब्रिगेडियर सैफ महर अल मजरूई ने बताया कि हिफाजती मास्क और सैनिटाइज़र तिजारती मराकज़ आने वालों में तकसीम किए जा रहे हैं। इन्हें कोरोना वायरस से बचने और इसको फैलने से रोकने में माऊन मालूमात भी दी जा रही है। अल मजरूई के मुताबिक मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ताकीद की जा रही है कि वो समाजी फासले की पाबंदी करें। अल मजरूई ने मकामी शहरियों और गैर मुल्कियों से भी कहा कि वो घर और गाड़ी को अच्छी तरह से सैनिटाइज़ करने का एहतमाम करें। सैनिटाइज़र गाड़ियों में ना छोड़ें, इससे हादसात हो सकते हैं। घर में दाखिल होते वक्त दोनों हाथों को सैनिटाइज़ करें। समाजी फासले की पाबंदी हर जगह ज़रूरी है। खलीजी और अरब ममालिक में कोरोना के नए मरीज़। खलीजी और अरब ममालिक में नया कोरोना वायरस कोविड-19 हिफाजती इक़दामात के बावजूद फैलता जा रहा है। सैकड़ों अफराद हर रोज़ इसका शिकार बन रहे हैं। अल इमारात अल यौम के मुताबिक बुध 6 मई को खलीजी ममालिक में कोरोना वायरस के 3,930 मुसद्दक़ा केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुतासरीन की कुल तादाद 78,774 हो गई है। मुतासरीन में से 17,179 सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 325 की हालत नाजुक है। बहरान के आगाज़ से लेकर अब तक खलीजी ममालिक में मरने वालों की तादाद 441 तक पहुँच गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात में कोरोना के 546 नए केस रिकॉर्ड किए गए। कुल तादाद 15,378 हो गई है। इमारात में 3,359 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि अमवात की तादाद 157 है। कुवैती वजारत सेहत के मुताबिक 187 कोरोना के मरीज़ सेहतयाब हो गए, जिससे शफायाब अफराद की तादाद 2,219 हो गई। कतर की वजारत सेहत का कहना है कि 830 नए मरीज़ रिकॉर्ड पर आए हैं, जिससे मजमूई तादाद 17,972 हो गई है। इराक में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 49 कोरोना के नए मरीज़ सामने आए हैं। उर्दन में बुध को कोरोना के 2 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तादाद 473 हो गई। मराकश की वजारत सेहत का कहना है कि इसके यहाँ मज़ीद 163 अफराद वायरस का शिकार हो गए हैं, जिससे मजमूई तादाद 5,382 हो गई है। स्काई न्यूज़ के मुताबिक मिस्र में बुध को 387 नए केस रिकॉर्ड हुए और मज़ीद 17 मौत हुई। अलजज़ायर की वजारत सेहत के मुताबिक 159 नए केस रिपोर्ट हुए, जबकि 6 हलाकतें रिकॉर्ड की गई।